الصبح بدا من طلعته وحین پانچویں پارے میں 16واں رکوع سورہ النساء کا 19واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ النساء کی 127 آیات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 127 کے بعد ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں عورتوں کے مہر اور ان کی میراث اور یتیم بچوں کے حقوق سے متعلق بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میراث کا قانون بیان کیا ہے یہ ناقابل منسوخ ہے، اسے منسوخ نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور یتیم بچے ہوں یا جو ہے عورتیں ہوں ان کو بھی اسی طرح حق دیا جائے گا وراثت میں جس طرح کے بالغ اولادوں کو یا اور بھائی بہنوں کو حق ملتا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے جو اور بھی بہت ساری بے اعتدالیاں کوتاہیاں زمانے جاہلیت میں تھیں کہ عورتوں کو بات بات پہ طلاق دے دینا، ستانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، تو اس کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔ آج کی عنایتوں میں 2-3 ہدایتیں اس سے متعلق دی گئی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے اس کا مزاج نہیں مل رہا ہوتا ہے، اور شوہر جو ہے بیوی سے بے توجہی برتتا ہے یا جو ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ اب اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ شوہر طلاق دے کر کے بیوی کو علیحدہ کر دے، لیکن قرآن نے کہا کہ اس سے بہتر راستہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ شوہر سے اگر کوئی صلح کی شکل بن جائے، کوئی لے دے کر کچھ معاملہ پر راضی ہو جائے، وہ کسی چیز کی اس کو حاجت ہے یا کوئی لالچ اس کو ہے، تاکہ یہ نکاح بچا رہے، تو یہ شکل بنانا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ طلاق تک نوبت پہنچے۔ مثلا بیوی یوں کہے کہ آپ ایسا ہے نفقہ میرا کم دیجئے، آپ اتنا خرچہ دیتے تھے، آپ مجھے خرچہ کم دیجئے، لیکن آپ جو ہے ہمارے اور حقوق ادا کرتے رہیے۔ اب ہم سے بھی جو بے توجہی آپ کی ہے اور آپ کا جو ہے گریز ہے، ہم سے جو آپ کا جو ہے منہ پھرا رہتا ہے، تو اس کو یہ میں برداشت نہیں ہے، آپ مجھے نفقہ کم کر دیجئے۔ یا مثلا مہر معاف کر دے، اچھا آپ آدھا ہی مہر دے دیجئے گا، یا کوئی اور جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا تعاون کر دے۔ شریعت نے کوئی شکل متعین نہیں کی ہے، بس یوں کہا ہے کہ اگر عورت کو یہ اندیشہ ہے کہ شوہر کی لڑائی اور شوہر سے بے توجہی کا اسے اندیشہ ہے، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں بیٹھ کر کے کوئی ایسی صلح کر لیں جس سے رشتے میں موافقت پیدا ہونے لگ جائے، چاہے کوئی حق چھوڑ کر کے کیوں نہ ہو، کچھ لے دے کر کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جو صلح مصالحات کی شکل بنے گی یہ طلاق کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انسانی مزاج میں حرص و طمع، لالچ، یہ تو اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا مفاد پیارا ہوتا ہے۔ اب اگر بیوی کا مفاد اس میں ہے کہ اس کا نکاح برقرار رہے، اور اس کو یہ لالچ ہے کہ اس سے ہمارا یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو ہم جو ہے ہمارا یہ کام بن جائے، تو اب اگر صلح کی اس میں دونوں ایک دوسرے کے مفاد کے پورے کرنے کے قریب ہوں گے تو اس سے رشتہ بن جائے گا۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ لیکن نہ ہونے پائے کہ عورت کو تم تنگ کرو یا اس کی مرضی کے بغیر کوئی مال اس سے طلب کرو. یہ خود عورت اپنے آپ میں اگر فیصلہ لیتی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن شوہر کی طرف سے اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر کے کچھ دینے پر راضی ہو جائے، اپنے گھر سے کچھ لا کر کے جو ہے ہمیں اتنے پیسے دے دے ہمارے کا. تو اس طرح اگر عورت کو تنگ کر رہا ہے شوہر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب خبر ہے، تمہارا مزاج کیوں نہیں مل رہا ہے اور تم کیوں تنگ کر رہے ہو، اور کیا تمہارے دل میں لالچ بھرا ہوا ہے، یہ اللہ جان رہا ہے. یوں اگر کوئی جو ہے عورت خود سے کچھ پیشکش کر دے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن عورت کو تنگ کر کے کچھ مانگنا یا اس کی مرضی کے بغیر اس کے میکے والوں سے کچھ طلب کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا اس آیت کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حقوق میں سے، اس لیے کہ بیوی جو اپنے میکے سے پیسہ لا کر دے گی وہ بیوی کا پیسہ تھوڑی نہ ہے. بیوی اپنے حقوق میں سے کچھ کم کر دے، مہر کم کر دے، اس کا حق ہے. نفقہ کم کر دے، اس کا حق ہے. یا مثلا اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو کہہ دے بھائی تم جو ہے ہم سے بالکل بے توجہی نہ برتو، تم 2 دن وہاں رہو، جو بیوی تمہیں زیادہ عزیز ہے 1 دن تو کم از کم میرے پاس رہو. تو اپنا حق اس نے جو تھا وہ کم کر دیا. تو اس انداز میں اپنے حقوق میں سے کچھ کم کر کے شوہر کو راضی کر لے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بیوی کو اتنا تنگ کرو کہ وہ دوسروں کو تنگ کرے، پھر اپنے میکے والوں کو وہ تنگ کرے، اپنے جو ہے باپ کو تنگ کرے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ تو ایک ہدایت ہوئی. دوسری ہدایت یہاں پر یہ دی گئی ہے کہ اگر کسی کی 1 سے زائد بیویاں ہیں، یہاں تو رواج نہیں ہے، ملکوں کے اعتبار سے اس میں بڑا فرق ہے. عربوں میں اس کا عام رواج ہے کہ 1 سے زائد بیویاں ہوتی ہیں اور دونوں خوشحال بھی ہوتی ہیں، دونوں کو ٹھیک سے رکھا بھی جاتا ہے، دونوں کے حقوق بھی ادا کیے جاتے ہیں. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے معاملات میں برابری، ایک ہے قلبی محبت، دل کی محبت. دل کی محبت کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار نہیں چلتا. اولاد کے اندر آدمی کی 3 اولادیں ہیں تو سب سے محبت برابر نہیں ہوتی، کسی ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا اثر اگر معاملات میں پڑے گا، سلوک میں پڑے گا کہ ایک کو زیادہ دے رہا ہے، ایک کو محروم رکھ رہا ہے بلا وجہ، اور ایک کے ساتھ جو ہے زیادہ دھیان ہے، دوسری طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو اس پہ پکڑ ہو جائے گی. تو یہی معاملہ جو ہے چند بیویوں کے اندر بھی ہے کہ اگر 1 سے زائد بیویاں ہیں تو تم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو گے بھی کہ عورتوں کے درمیان محبت میں برتاؤ، محبت کے اعتبار سے یکسانیت ہو جائے تو بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس میں تمہارا اختیار نہیں ہے. لیکن اس محبت کا اثر، یہ محبت جو کسی ایک سے زیادہ ہے، یہ کسی حق کی ادائیگی میں دوسرے کی حق تلفی میں کا سبب نہ بن جائے، اس پر تم پر پابندی ہے. محبت رہے کسی سے زیادہ، لیکن معاملات میں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. معاملات میں اثر کیا کہ اس کا کپڑا زیادہ اچھا بنوایا، اس کا کپڑا کم اچھا بنوایا، اس کے یہاں ٹائم زیادہ دیا، اس کے یہاں ٹائم کم دیا، اس کا حق نفقہ زیادہ دیا، اس کا نفقہ جو ہے خرچہ کم دیا. یہ معاملات میں اگر اس کا اثر ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام جبکہ آپ سب بیویوں کا برابر حق ادا کرتے، لیکن آپ دعا میں کہتے کہ اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے کہ کسی ایک سے مجھے تعلق زیادہ ہے تو اس پر میری پکڑ نہ فرماؤ. یعنی اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں اور سب سے نبھایا اور سب کے ساتھ برابر کے حقوق ادا کیے، برابر کے معاملات کیے. تو یہ نمونہ ملتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں کہ 1 سے زیادہ بیویاں ہو تو کیسے سب سے جو ہے تعلق برابر رکھا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی باری جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے کہہ دی کہ آپ اگر چاہیں تو جس بیوی کے پاس میری باری میں جانا چاہے مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی. تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ بھی نمونہ آیا، یعنی گویا اوپر آیت کی تشریح ہو گئی کہ اگر کوئی عورت یہ محسوس کرے کہ کچھ معاملات ایسے پیش آئے تھے کہ قریب تھا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ طلاق دی بھی آپ نے، بعد میں رجوع کر لیا، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ طلاق دینے کا آپ نے ارادہ کیا، تو انہوں نے یوں بات فرمائی کہ آپ میرا حق کم کر دیں. بعد میں پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے برداشت نہیں، آپ تو میرے پاس جس طرح حق دوسرے کا ہے وہ اس طرح پورا حق میرا ادا کرے. تو نبی کریم علیہ السلام پھر ان کا پورا حق ادا کرنے لگے. انہوں نے اپنا حق چھوڑا، پھر اپنا حق واپس بھی لے لیا. عورت کو یہ بھی حق ہوتا ہے کہ اس نے اگر اپنا حق چھوڑ دیا ہے تو یعنی
وہ حق جو باری وغیرہ سے متعلق جو چند بیویاں ہیں وہ حق اپنا واپس لے سکتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے 2 دن وہاں جائیں 1 دن میرے پاس رہیں، لیکن اب آپ جتنے دن وہاں رہیں گے اتنے دن آپ کو یہاں رہنا ہوگا. تو یہ اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے. یہ فیصلہ انہوں نے بدلا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے مطابق ان کو ان کا پورا حق ادا کیا. سیرت میں یہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعات ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ تم ان سب کے بعد بھی صلح کی کوئی شکل نہیں بن پا رہی، شوہر بیوی کا مزاج نہیں مل پا رہا، ایسے مرحلہ بھی آ جاتا ہے اور میاں بیوی کی زندگیوں میں ایسے جو ہے صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ بن کے نہیں دیتی. ساری بیٹھکیں ہو گئیں، مصالحات ہو گئی اور جو ہے حقوق کے ایک دوسرے کے لیے جو ہے معاف بھی کر دیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے زندگی اجیرن ہو رہی ہے، گھٹ گھٹ کے دونوں جی رہے ہیں، آئے دن لڑائی ہوتی رہتی ہے اور نوبت یہاں تک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، طلاق کی شکل بنا لے یا خلا کی شکل بنا لے. خلا میں عورت علیحدگی طلب کرتی ہے، طلاق میں شوہر جو ہے علیحدگی دیتا ہے. تو طلاق یا خلا 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں کہ طلاق عورت کی طرف شوہر کی طرف سے ہوتی ہے اور خلا میں پیشکش جو ہے عورت کی طرف سے ہوتی ہے، شوہر کو راضی کرنا کیا جاتا ہے علیحدہ کرنے پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ شخص جو طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت خلا مانگ رہی ہے، یا عورت جو ہے طلاق لینا نہیں چاہتی اور شوہر جو ہے اس کی مرضی کے بغیر طلاق دے رہا ہے، تو اس میں اس کا مفاد ٹکراتا ہے، اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے طلاق دی جا رہی ہے، یا یہ کہ شوہر پریشان ہوتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر یہ علیحدگی چاہ رہی ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ اگر ساتھ رہنے کی شکل نہیں بن پا رہی ہے، دونوں مجبور ہو رہے ہیں، دونوں کو علیحدگی کی نوبت آ جائے، تو وہ شخص جو علیحدگی سے گھبرا رہا ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس اللہ نے پہلے اس کو رشتہ دیا اور اس کی ضرورت پوری کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مسائل حل کیے، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا. اور اللہ بنا دیتے ہیں. جب آدمی شریعت کی روشنی میں علیحدگی اختیار کرتا ہے، نبھانے کی کوشش کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنی کشادگی سے اس کو جو ہے اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا. لہذا اصلاح اور مصالحت کا معاملہ اگر کرنے کے بعد بھی جو ہے نوبت یہاں تک آ جائے، زوجین کے جدائیگی تک نوبت آ جائے اور طلاق کی نوبت آ جائے، تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کارساز ہے، سب کی ضرورت پوری کرنے والا ہے. تو اس میں اشارہ کر دیا کہ عورت کو راحت کے ساتھ رکھے، تنگی کے ساتھ نہ رکھے، اور اگر علیحدگی کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اجازت ہے. اس سے پہلے کہ کوششیں نہ کرے نبھانے کی، صلح مصالحات کی طرف ذہن نہ لے جائے اور پہلی بار میں وہ یوں ہی اپنے دنیاوی کے جو ہے طلاق کا استعمال کرے، تو اس سے گنہگار ہوگا وہ طلاق دینے والا. تو بہرحال ان آیتوں میں عورتوں کے حقوق اور یہ کہ میاں بیوی کی زندگی میں جو موڑ آ جاتے ہیں اس کے حل کی طرف اشارہ کیا گیا. پہلی بات فرمائی گئی کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے اندیشہ رکھتی ہے نشوزاً لڑائی جھگڑے کا، او اعراضاً یا اس کی بے توجہی کا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر کوئی صلح مصالحت کا راستہ نکال لیں. والصلح خیر، اور صلح کر لینا ہی زیادہ بہتر ہے. یعنی طلاق کے مقابلے میں، علیحدگی کے مقابلے میں صلح مصالحت کر لینا، کچھ اپنا حق چھوڑ دینا، کچھ دے دلا دینا، یہ زیادہ بہتر ہوگا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے مزاج میں حرص و بخل یہ اس کے دلوں میں موجود رہتا ہے. لہذا ہر ایک اپنا مفاد دیکھتا ہے. جب دوسرے کا مفاد پورا ہو جائے گا تو وہ لڑائی بھڑائی ختم ہو جائے گی. اگر کسی مفادات کی وجہ سے، کچھ لالچ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، عورت کی لالچ یہ ہے کہ طلاق نہ ملے، مرد کی لالچ یہ ہے کہ اس کا کچھ کام بن جائے، تو اس کے لیے اگر عورت کی حیثیت ہے کچھ حق معاف کر سکتی تو معاف کر کے جو ہے نکاح کو نبھائے، یہ زیادہ اچھا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم کو نوبت نہ آنے دو، یا یہ کہ تم بیویوں سے اس طرح کے لالچ ہی نہ رکھو، بلکہ تم از خود
حسن سلوک کرتے رہو، وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم حسن سلوک کرتے رہو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، یعنی باوجود کہ تمہارا دل نہیں مل رہا یا بیوی کی طرف پوری توجہ نہیں ہو پا رہی، لیکن تم نے معاملات میں اس کا اظہار نہیں کیا، پورا حق ادا کرتے رہے، اور یہ نوبت نہیں آنے دی کہ بیوی کچھ اپنا حق چھوڑے، تو یہ بڑی اعلیٰ درجے کے اخلاق ہوں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو تم کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ آگے دوسری ہدایت جو ایک سے زیادہ بیوی رہنے کی شکل میں ہوتی ہے، فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور چند بیویوں کے درمیان تم چاہنے کے باوجود ان کے درمیان عدل و انصاف قلبی اعتبار سے قائم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تمہارے بس میں نہیں ہے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے درمیان اس بات میں عدل کر لو، برابری کر لو، چاہے تم جو ہے جتنا چاہو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کو اس کی حرص بھی ہو کہ ہم پوری طرح برابری کریں، لیکن دل کی محبت کے معاملے میں برابری تم نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن ایسا مت ہونے دو کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس ایسا بھی نہ کرو کہ تم پوری طریقے سے ایک ہی طرف ڈھلک جاؤ، بس ایک کو جو محبوب بیوی ہے اسی کی طرف سارا دھیان، اسی کے سارے حقوق، اور فَتَذَرُوهَا، اور کسی ایک کو تم اس طرح چھوڑ دو کالمعلقہ، جیسے ادھر میں لٹکی ہوئی ہے، کہ ایک تو نکاح سے بھی باہر نہیں اور دوسری طرف بیوی کو بیوی کی طرح بھی نہیں رکھ رہے۔ تو اگر اس طرح اگر کسی ایک بیوی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی دو بیویاں ہوں اور ایک کے ساتھ وہ معاملات میں سلوک میں اس طرح تفریق برتے گا کہ ایک کے ساتھ توجہ دے گا، ایک کو جو ہے بے توجہی برتے گا، تو قیامت میں ایسے آئے گا کہ اس کا ایک دھڑا جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، ایک دھڑا اس کا جو ہے جھکا ہوا ہوگا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کے ساتھ رہو گے، وَتَتَّقُوا پرہیزگاری کے ساتھ رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، یعنی برابری کا معاملہ کرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اب اگر قلبی میلان میں کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر کسی وجہ سے کسی میاں بیوی میں ٹکراؤ اتنا آگے بڑھا کہ دونوں کے درمیان تفریق کی نوبت آ گئی، جدائیگی کی، تو اللہ نے فرمایا کہ مجبوری میں اگر ایسا کرو گے، مجبوری میں اگر جدائیگی کی نوبت آئے گی تو پھر ڈرنے کی بات نہیں، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ وہیں تفرقہ، اور اگر دونوں میں جدائیگی کی نوبت آتی ہے، یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشادگی سے اس کو بے نیاز کر دے گا، اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ بڑے کشائش والے اور بہت حکمت والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو امت مسلمہ پر یا اللہ جو غیروں کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری مساجد محفوظ نہیں رہی ہیں، اے اللہ انہیں مندروں میں تبدیل کرنے کی اے اللہ مہم ہے، اے اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، اے اللہ پوری امت مسلمہ نے اے اللہ تجھے ناراض کر کے اے اللہ اپنا ٹھکانہ دنیا آخرت میں خراب کر رکھا ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مسجدیں محفوظ فرما دیجئے، مدرسے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کی ہر طرح کی فتنوں سے ان کی سازشوں سے اے اللہ اور ان کے ہر طرح کے برے ارادوں سے اے اللہ امت مسلمہ کو بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمان جو اجاڑے گئے، روزانہ اے اللہ ان پر بم گرا کر کے اے اللہ انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے، اے اللہ آئے دن اے اللہ سینکڑوں کی تعداد میں اے اللہ وہ اے اللہ معصوم نہتے اے اللہ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، اے اللہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ظالم اسرائیل کی کمر توڑ دیجئے، اے اللہ اسے اس لائق نہ رکھیے کہ اے اللہ اس کے ملک کو، اس کے ناجائز اقتدار کو، ناجائز قبضوں کو اے اللہ ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو اس سے آزاد کرا دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جب و حالی ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی اے اللہ شعور
اور اے اللہ دینی رجحان اور دین کی طرف جو ہے اللہ میلان اور دین کی طرف رغبت پیدا فرما دیجیے۔ بے دینی کا ماحول جو ہے اللہ مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے، اللہ بے دینی سے بچا لیجیے۔ ہماری آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے فرقے میں پڑھنوں سے، فتنوں سے، ہر طرح کی اللہ منکرات سے، ہر طرح کی بدعمالیوں سے، ہر طرح کی دشمنوں کی شرارتوں سے اور تمام چیزوں سے اللہ جس سے نبی کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ہم سب کی اللہ اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنائیے، آخرت بھی اچھی بنائیے، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنا نیک بندہ بنائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے اعمال میں لگا دیجیے۔ اے اللہ اپنے ان اسباب جو ذلت ہے اس سے اللہ بچا لیجیے، جو اسباب عزت ہیں انہیں اختیار کرنے والا بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔